بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. اب مل کے قدم اٹھانا ہے، لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے. ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم ملک بنانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. اب مل کے قدم اٹھانا ہے، لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے. ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. جس طرح 30 اکتوبر 2011 کے جلسہ عام کے بارے میں نے کہا تھا، جس کے بعد تحریک انصاف ملک کی سب سے اگلے کوئی 9 مہینے تک ملک کی سب سے پاپولر پارٹی رہی، اور اس 9 مہینے میں گیلپ نے اپنے سیاسی سروے جاری کرنے بند کر دیے، چونکہ وہ اس وقت عمران خان سب سے پاپولر لیڈر تھے اور تحریک انصاف سب سے پاپولر پارٹی تھی. تو اب وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے سروے جاری کرنا ہی بند کر دیے تھے. اسی طرح، اور میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا اس وقت، تو کالم لکھتا تھا ٹی وی پہ، تو شاذ و نادر کا بھی جانا ہوتا تھا. تو اس وقت میں نے لکھا تھا کہ اس جلسے کی رپورٹنگ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اس میں اتنے متنوع مناظر تھے. مثال کے طور پر لوگ رو رہے تھے شدت جذبات سے، اور یہ خوشی کے آنسو تھے. اور عمران خان کے ساتھ میں گیا تھا اس جلسے میں، تو خان صاحب مجھے کہہ رہے طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے. میں نے کہا یار کون سے طوفان آ رہا ہے؟ بڑا جلسہ ہوگا، میں شہر میں 3 دن سے پھر رہا ہوں، اور موٹیویشن بہت بڑی ہے لاہور میں، اور باہر سے بھی لوگ آ جائیں گے، تو بڑا جلسہ ہوگا، طوفان کون سا آ رہا ہے؟ لیکن مجھے یاد ہے کہ پروفیسر صاحب کا فون آیا اس سے پہلے خان صاحب کے سے، اور انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو سکتا ہے، اگرچہ آثار تو تھے، پاپولیرٹی بہت تھی. تو یہ جو اس وقت جو جلوس نکل رہے ہیں، سرکاری ایجنسیوں کے اطلاعات یہ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان اخبار نویس ہیں، یہ بڑے باکمال لوگ ہیں، ان کے انٹرنم بڑے اونچے ہیں، اور ان کے کوئی رابطے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ حکومت کے اندر سے بھی لوگ اطلاعات دیتے ہیں. میں بھی کچھ اطلاعات آپ کو ایسی دوں گا انشاءاللہ، کہ وہ اپنا کسی نہ کسی طرح میسیج وہ بھیج دیتے ہیں، جو لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو اور یہ فساد ختم ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں، جو صرف خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں 40,000 ہیں. وہ ایک نون لیگی لیڈر نے کہا 500-600 آدمی ہیں. وہ میں آپ کو ابھی ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ پہلے یہ تصویر دیکھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے. گزارش یہ ہے کہ یہ جلوسوں کی تصاویر نہیں دکھائی جا سکتی، اس لیے کہ 4 منٹ 6 منٹ 8 منٹ کی تصویر ہے. یعنی ایک قافلہ ہے جو 10 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، 8 کلومیٹر پہ، 6 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا. اب اس کی تصویریں دکھائیں تو گفتگو کیا کریں گے؟ یہ ایک تصویر نمونے کی ہے، اور یہ ویسے آپ میں سے بعض لوگ دیکھ ہی چکے ہوں گے، لیکن بہرحال اس تصویر سے اندازہ ہو سکتا ہے. افضل مروت کا قافلہ ہے، اپنا شاہد خٹک کا، جس میں غالباً صدر عارف علوی بھی ہیں، سابق صدر، اور بڑا قافلہ تو علی امین گنڈا پور کا ہے، اور بشرا بی بھی ہیں اس میں. اہم بات یہ ہے، اور راستے بند ہیں لیڈروں کے لیے بھاگنے کے. ایک جگہ رکی بشرا بی بھی، اور انہوں نے گاڑی رکوائی، معلوم نہیں کس لیے، یہ بتایا نہیں گیا کہ کس لیے انہوں نے گاڑی رکوائی. تو کارکن جو ہیں وہ جیسے ہی ان کی نظر پڑی، سفید برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ 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 اڈیالہ،
شور مچانا شروع کیا. انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی اور کارکنوں سے کہا آگے بڑھے آگے بڑھے. اور یہ کہا انہوں نے ایسا یعنی رول انہوں نے پلے کر دیا ہے کہ میں تو حیران ہوں. بالکل کوئی اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا. یہ تو معلوم تھا کہ سختی اور تکلیف وہ سہ سکتی ہیں مگر خاتون ہیں بہرحال. تو وہ اپنا یعنی اگر اڈیالہ کا رخ کر لیتے ہیں وہ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی. I-9 میں ایک سرکاری بہت بڑی سرکاری عمارت خالی کرا لی گئی ہے. اب قیاس ہے, گمان ہے, افواہیں ہیں اور اندازے ہیں صحیح لفظ سے یہ ہوگا کہ وہاں شاید منتقل کر دیا جائے. لیکن میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی, میرا خیال مشکل ہے, اس کی حفاظت کرنا پڑے, اس کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے پڑیں گے. ویسے تو کوئی تشدد کا واقعہ نہیں ہو رہا, یعنی لوگ پولیس والے بھاگ جاتے ہیں. پولیس والے میاں والی میں کل بھاگ گئے, فتح جنگ میں بھاگے اور 0 پوائنٹ پہ بھاگے, آج ڈھوک کالا خاں اور فیض آباد. ڈھوک کالا خاں ذرا سا پہلے ہے فیض آباد سے, جہاں سے اسلام آباد میں داخل ہوا جاتا ہے شاہراہ اسلام آباد سے. یعنی ادھر سے مری روڈ آ کے ملتی ہے فیض آباد پہ اور ادھر سے شاہراہ اسلام آباد ہائی وے, جس پر اب نئی آبادیاں ہیں. ساری نئی آبادیاں اسی پہ ہیں, دائیں بائیں دونوں طرف. تو وہ وہاں سے یعنی جھڑپیں ہوتی رہیں. پولیس کو غالباً ہدایت یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. ربڑ کی گولیاں تو چلائی جا رہی ہیں اور شیلنگ تو بہت بے پناہ کی جا رہی ہے, مگر پولیس والوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تھک گئے. دیکھیے نا, وہ کوئی منصوبہ اچھا نہیں بنا, پینک میں بنا. جہاں فیصلے ہو رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, وہاں بحث کی اجازت ہی نہیں ہے. چونکہ بحث کی اجازت نہیں ہے, مشورہ کوئی دیتا نہیں ہے. جب آپ بحث کی اجازت نہیں دیں گے اور رائے دینے کی اجازت نہیں دیں گے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اور صرف صحیح فیصلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مشورہ کیا جائے. تو فیصلے وہاں صادر ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے دباؤ ہے, بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ ہے. وزیر اعظم صاحب تو اطلاع یہ تھی, کل رات کو میں ساری رات جاگتا رہا, پوری رات جاگتا رہا فجر تک, اور دیکھتا رہا, یعنی ان لوگوں کو سنتا رہا, ہمارے جو نوجوان اخبار نویس ہیں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, خطرہ مول لیتے ہیں. ظاہر ہے میرے جیسا آدمی تو نہیں کر سکتا, میری عمر تو 74 برس ہونے کو آئی ہے, دسمبر میں 74 برس کا ہو جاؤں گا. تو اور 2-3 مہینے سے طبیعت خراب ہے, کوئی سیریس نہیں ہے مسئلہ, لیکن بہرحال کمزوری ہے اور وہ ورزش وغیرہ کی ضرورت ہے, پرہیز کی ضرورت ہے جو میں کر رہا ہوں. تو مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں سانس کا پرابلم ہو جائے. مجھے بیسیکلی سانس کا پرابلم ہے نہیں, لیکن اگر سانس کا پرابلم ہو گیا تو وہ دقت ہو جائے گی. پھر بتدریج ریکوری تو ہو رہی ہے, ورنہ میں جاتا ساری رات. تو میں جاگتا رہا, اسی کے لیے جاگتا رہا. اخبار نویس کبھی ریٹائر تو نہیں ہوتا, چھوڑتا تو نہیں ہے صحافت. یہ ٹھیک ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتا, لیکن ہمہ وقت جہاں جہاں رابطہ ہو سکتا ہے کرتا رہتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے, ہر شہر میں ہر جگہ پہ. ویسے تو میرے ایک دوست ہیں جو زیادہ کام وہی کرتے ہیں, اور وہ پھر ہمارے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے, میں اپنی رائے دیتا ہوں, اپنی معلومات. تو میرے پاس تو نسبتاً کم ہوتی ہیں, ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. ان کا رپورٹنگ کا بہت طویل تجربہ ہے, پچھلے 10 سال سے وہ میری مدد کر رہے ہیں. پولیس والے کہتے ہیں جی ہمیں بڑا برا منصوبہ بنایا, یعنی کوئی مجھے لگتا ہے کوئی بی پلان تھا ہی نہیں. یعنی یہ فرض کر لیا گیا کہ لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. وہ ڈی پی او کیا نام ہے ان کا, اٹک کے, انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ بھی آ جائیں, جتنے بھی لوگ آ جائیں, لاکھوں تو نہیں کہا, انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ آ جائیں ہم روک لیں گے. اب انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ جب پشتونوں پہ سوار ہوتی ہے کوئی بات, کوئی obsession, کوئی جنون سوار ہوتا ہے, تو جن لوگوں نے شیر شاہ سوری کی وہ زندگی کی پڑھے عہد کو پڑھا ہے, تو انہیں معلوم ہونا چاہیے, اور جو ویسے پشتون معاشرے سے واقف ہیں, کہ جب وہ کسی کو اپنا سردار چن لیتے ہیں, اور انہوں نے غفار خان کو اپنا سردار نہیں چنا تھا. غفار خان کو کبھی اکثریت نہیں ملی سوائے 46 کے الیکشن کے, اس میں کانگریس کی حمایت انہیں حاصل تھی, اور غالباً انگریز بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ آ جائیں. تو اور مسلم لیگ کی تنظیم بھی بری تھی. تو وہ ایک وقت تھا جب انہیں اکثریت ملی. اس کے بعد تو انہیں کہ ریفرینڈم میں تو انہیں بائیکاٹ کرنا پڑا. انہیں پتہ تھا کہ ریفرینڈم میں تو صورتحال بالکل پختونخوا جو ہے وہ بدل چکا تھا, پنجاب بھی بدل چکا تھا. پہلے تو صرف سندھ اسمبلی نے ریزولوشن کیا تھا, اور بنگال میں
حکومتی شور وردی کی صورتحال مختصراً یہ، میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا، وہ ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو نوجوان دوست جو پہنچے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ اور وہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سے آپ جانتے ہی ہیں کون قابل اعتبار ہے اور کون کتنا نہیں ہے، کون قابل اعتبار. تو وہ اپنا صورتحال یہ ہے، میں بالکل مختصراً عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کہ اس وقت تو عمران خان سے کوئی شرائط منوائی جا سکتی ہے، یعنی مفاہمت اس طرح ہوتی ہے، کچھ لو کچھ دو، جو اصول ہے. لیکن یہ ممکن ہے اگر وہ ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا انہوں نے اس کا، اور کافی امکان ہے اس کا، زیادہ امکان ہے، یا اسلام آباد شہر میں کسی جگہ پہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے، کچھ دن کے لیے بیٹھے رہے، تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان کو رہا بھی کرنا پڑے اور اس کی بات بھی ماننی پڑے، یعنی شرائط بھی اس کی ماننی پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ مصالحت کر لی جائے. اور مصالحت کیا، سادہ سی بات ہے، حکومت کو تو کوئی عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، وہ گیلپ سے سروے کرا لیں یا کسی اور سے، 2-3 ادارے بڑے اچھے ہیں پاکستان میں، انٹرنیشنل ادارے سے کرا لیں، ہو چکے ہیں سروے سب. تو شہباز شریف صاحب کو تو کوئی حمایت حاصل نہیں ہے، اور ان کی تو حالت ہی ذہنی طور پہ خراب ہے. میں کسی وقت آپ کو ان کی تقاریر کے کچھ اقتباسات سناؤں گا، 10-15-20 میں نے جمع کیے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، لیکن انہیں ایڈٹ نہیں کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے کوئی آدمی ملے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے. نواز شریف صاحب صورتحال کو سمجھ رہے ہیں، نہایت آزردہ ہیں، انہیں پتہ ہے، یہ میں نے معلوم کیا ہے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، تو اندازہ قیاس کی بات نہیں ہے، معلومات کی بنیاد پہ نہایت آزردہ ہیں کہ بھائی نے انہیں دھوکہ دیا ہے. اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے جو شعر انہوں نے پڑھا تھا، غالب ہمیں نے چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. اگرچہ روانی سے تو وہ نہیں پڑھ سکے تھے، ان کی یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے، دباؤ میں یادداشت متاثر ہوتی ہے، ویسے بھی عمر کے ساتھ متاثر ہوتی ہے، بڑھاپے کی پہلی زد جو ہے وہ یادداشت پہ، حافظے پہ پڑتی ہے. تو اب یہ جو ہے خیال ان کا یہ تھا کہ ہم کیا دیکھیے نا، 10-10 کلومیٹر پہ موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ وہ کھڑے ہیں کنٹینر اور پولیس والے، اور کہیں 5 کلومیٹر پہ بھی. اور پچھلی دفعہ کی طرح نہیں ہے، پچھلی دفعہ ہٹا دیے گئے تھے، تو اس دفعہ اس سے زیادہ کنٹینرز کا بندوبست کیا گیا. وہ ٹرک وغیرہ تو نہیں چل رہے، تازہ سبزیاں اور پھل لاہور میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں تازہ پھل اور سبزیاں نہیں آ رہی ہیں. اور وزیر خزانہ کا کہنا ہے $190 ملین روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک اخبار میں بھی خبر چھپوائی گئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اخبار اٹھا لاتا اور ان کی سرخیاں پڑھ کے سناتا آپ کو، وہ وہیں میں بھولا ہے اپنے کمرے میں. تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ میڈیا کس طرح کٹ چکا ہے بالکل. اور حکمرانوں کا حال یہ ہے، جو یاس یگانہ چنگیزی نے کہا تھا کہ نشہ خودی کا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. خدا کون بن سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، دشمنی سمجھ میں آتی ہے، یہ بغض و عناد انسانوں کے درمیان آج سے نہیں ہے. حضرت آدم کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو یہ تو قابل فہم ہے. لیکن ایک سوال پہ میں غور کرتا رہا، آج اس کا جواب ذہن میں آیا کہ آدمی سروائیول کی انسٹنکٹ ہے اس کے اندر، یعنی ہر حال میں وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اس مفہوم کا جملہ، یعنی یہ الفاظ نہیں ہیں قرآن مجید کے. تو تمام جانوں کو ہم نے، تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے، یعنی سروائیول کے انسٹنکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط. ان کا تو سروائیول ہی بہت سے لوگوں کا خطرے میں ہے. میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ شریف اور زرداری خاندان کو ملک چھوڑنا پڑے گا، ایک وقت آئے گا. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں عوامی تائید حاصل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عمران خان کو اور ساری لیڈرشپ کو، کہ وہ مشکل ہوگا، یعنی ان کا اس ملک میں رہنا مشکل ہوگا، یہ نکل نہیں سکیں گے باہر. اور جو خلق خدا کو عذاب دیا، ساری خلق خدا کو عذاب دیا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا. پیسہ تو ملک میں کہیں انویسٹ نہیں ہو رہا، جابز کہیں پیدا نہیں ہو رہی، بے روزگار ہیں لوگ. اور جو بدسلوکی کی ہے خلق خدا کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ اور لیڈروں کے ساتھ تو کی.
تو یہ یہاں رہیں گے نہیں. بہت اذیت ناک دن ہے ایک اعتبار سے، بہت اذیت ناک ایام ہے. لیکن دوسری طرف میں تو ذاتی طور پہ بھی بھگت رہا ہوں، میں زیادہ اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا. اچھا وہ اپنا یعنی، لیکن دوسری طرف ایک طرف اذیت ناک ہے، دوسری طرف یہ بہت قابل فخر واقعہ ہے. ایسی بہادری کی توقع کبھی نہیں رکھی گئی، اور وجہ وہی ہے، بھٹو نے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے. اب دانشوروں کا کیا ہے، بے پر کے ہانکتے ہیں سنی سنائی پہ. بہت سے بیشتر تو ایسے ہی ہیں، جذبات سے مغلوب قوم ہے، ایجان کا شکار ہو جاتی ہے. وہ امریکیوں نے کیوں تحریک چلائی فلانا. امریکہ کوئی تحریک اپنے حق میں افغانستان میں نہیں چلا سکا، کسی جگہ نہیں چلا سکا، ایران میں نہیں کر سکا. ظاہر ہے ایران پہ بہت بے پناہ سرمایہ انہوں نے خرچ کیا ہوگا. عراق میں نہیں کر سکا، ویتنام میں نہیں، کسی جگہ نہیں کر سکا. عوامی تحریکیں عوام چلاتے ہیں جب عوام آمادہ ہوتے ہیں، اور دل اللہ بدلتا ہے انسانوں کے. ہم نے سوویت یونین میں دیکھا، ایران میں دیکھا، افغانستان میں 2 سپر پاور کو پچھلے 40 سال میں 2 بار شکست کھاتے ہوئے دیکھا. جی 44 سال میں دسمبر 27 دسمبر 97 کو روسی فوج آئی تھی، تو 44 سال گزر چکے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 3-4 سال پہلے طالبان آ گئے، 2-3 سال پہلے. اور مطلب کیا تھا ان کے پاس، کیا تھا، وسائل کہاں سے آئے ان کے پاس. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے. اچھا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ سروائیول کے انسٹنکٹ اتنے مضبوط ہے اپنی زندگی بچانے کی، تو پھر آدمی زندگی کیسے خطرے میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لیتا. جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں، میرے جیسے ہیں، سست ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق سے چھین لیتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو ابھی وقت ہے اسے بات کر لیں. تو ایک اعتبار سے میں نے کہا کہ بڑا قابل فخر لمحہ ہے. وہ شاعر کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، مگر ان کا شعر یاد آیا کہ فلک سے رفتگاں نے جھک کے دیکھا، بساط خاک سے اٹھنا ہمارا. یہ 77 کی تحریک میں نے دیکھی ہے، MRD کی تحریک دیکھی ہے، محترمہ فاطمہ جناح کے جلسوں میں گیا ہوں. لیکن اس تحریک میں جتنے خطرات مول لے رہے ہیں لوگ، جو اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں، دیکھیے وہ جو زہریلی گیس ہے تو سانس بند ہو جاتا ہے اس میں. میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ بالکل لگتا ہے آدمی کو کہ وقت آخر آ پہنچا. جب آپ سانس ہی نہیں لے سکتے، آکسیجن سے انسان زندہ رہتا ہے. ربڑ کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن غالباً ہدایت یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. اور گولی مطلب فوج تو بالکل نہیں چلائے گی، اگر فوج آئی تو فوج تو بالکل نہیں چلائے گی. پاکستانی فوج نے کبھی گولی نہیں چلائی مظاہرین پہ، اور وہ وقت ہوگا فیصلے کا. اور ممکن ہے میں خود بھی یکسو نہیں ہوں اس پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس جب تھک جائے گی، اور تھک چکی ہے پولیس، وہ ریپلیس کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہی نہیں، اور وہ رو رہے ہیں. وہ جگہ جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا بھاگ رہے ہیں. تو پولیس تھک جائے گی تو فوج آئے گی، اور فوج آئے گی تو خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو، بالکل میری دعا ہے، تو پھر ماشاءاللہ کے سوا آپشن کیا رہے گا. پھر آخری آپشن تو یہی ہے. تو ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہی ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ غلط ہو. اس سے بہتر ہے مصالحت کی جائے. دیکھیے جو سب سے زیادہ محتاط اور معتدل مزاج لوگ ہیں ان میں ایک جنرل لودھی ہیں. انہوں نے کیا کہا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. اٹ ول بی اے اسٹیل میٹ. یہ بیان انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے بیان، اور مجھے تو خود ہی بھیجا انہوں نے. اٹ ول بی اے اسٹیل میٹ اونلی ایٹ اے ہائر لیول آف ٹینشن further deteriorating the internal situation. سارا نہیں میں پڑھ رہا، اس کا پہلا حصہ اور آخری پڑھ رہا ہوں. When a medicine doesn't work, most powerful has to be the most responsible. When a medicine does not work, change the prescription. Try replacing repression with rapprochement for the sake of Pakistan. تو سیک آف پاکستان کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ ہر کوئی اپنے لیے سوچ رہا ہے. ہم جانتے ہیں ایک آدمی کو، ہم جانتے ہیں کون ضد پہ اڑا ہوا ہے اور کس کے بغض و عناد نے اس کی آنکھیں بند کر دی ہیں. کچھ مرد ہیں، کچھ خواتین ہیں، تو فیصلہ نہیں کر سکتے. بشرا بی بی نے آپ کو اگر جو لوگ مستقل طور پہ میری بات سنتے ہیں انہیں معلوم ہے میں نے بہت سخت نکتہ چینی ان پہ کی تھی جو بیان انہوں نے دیا تھا. لیکن میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے پہ مجبور ہوں
وہ جلوس میں شامل ہو گئیں. دیکھیے برقع پہن رکھا ہے اور موسم خراب ہے اور ظاہر ہے خاتون کے لیے بڑا مشکل ہے، مگر انہوں نے بھاگنے کے راستے بند کر دیا. اب اگر وہ موجود رہتی ہیں وہاں پہ، دیکھیے، اور بیان وہ انہوں نے جو دیے ہیں، وہ تو ایک منجھا ہوا سیاستدان ہی اس طرح کے بیانات دے سکتا ہے. میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا اور مجھے تو رائے بدلنی پڑی ان کے بارے میں اپنی. جب تک خان صاحب ہمارے پاس نہیں آتے مارچ ختم نہیں ہوگا. آخری سانس تک خان صاحب کے لیے لڑوں گی، کوئی بھی نہ ہو تو میں لڑوں گی. وہ صرف میرے میاں نہیں، پوری قوم کے لیے لڑ رہے ہیں. پٹھان ایک غیور قوم ہے اور آخری سانس تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتے. سواد برقع میں نے آپ کو بتایا اوڑھ رکھا ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم یہ محض اتفاق ہے یا ان کے علم میں ہے. سفید لباس جب کوئی پہن لیتا تھا عربوں میں تو یہ طلب قصاص کی علامت تھی قدیم عربوں میں. یہ نہیں بدلہ پورا لیا جائے گا، اور بدلہ پورا یہی ہے، یہ حکومت ختم ہو جائے اور کیا بدلہ لینا ہے. وہ تو خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. شیر افضل مروت صاحب نے ایک پیغام دیا ہے، ایک حکمت عملی کے تحت ہم گو سلو یعنی آہستہ روی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. کارکنوں کو ہم تھکانا نہیں چاہتے. ظاہر ہے کارکن تھک گئے. اب ویسے ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ 2-3 گھنٹے پہلے کہ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر چل پڑے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہی بہترین اسٹریٹجی ہے. آرام بھی کرتے رہیں اور چلتے بھی رہیں، اور یہاں بھی جہاں کہیں پڑاؤ ڈالے ہیں تو آرام کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. امید ہے کہ وہ کچھ لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں گے ان کے لیے، یا کوئی صورت ہوگی. کمبل ہونے چاہیے، میرا خیال ہے ہوں گے. ایسے ناداں تو نہیں ہے. ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے. نہ سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو. ایسے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے، نہ سے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو. جب کوئی آدمی سر ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے تو وہ مجنون نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا. وہ ایک فیصلہ کر چکتا ہے کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالی جا سکتی ہے، مگر محکومی اور بے چارگی اور ذلت کی زندگی بسر نہیں کی جا سکتی. یہ انسانی جبلت ہے. قائد اعظم کا قول بھی ہے اس پہ. وہ ڈچ کہاوت ہے، وہ انہیں بہت پسند تھی، وہ دہرایا کرتے تھے کہ وقت رائے گاں ہوا، اپنا دولت رائے گاں ہوئی تو کچھ رائے گاں نہیں ہوا، اور وقت رائے گاں ہوا تو بہت کچھ رائے گاں ہوا، اور عزت نفس اگر سے دستبردار ہو گیا تو سب کچھ چلا گیا. لوگ اپنی عزت اور وقار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. شیر شاہ سوری کے دور کا مطالعہ کریں، ایک پٹھان 10 ترکوں کو ہانک کے لے جاتا تھا. جب یہ یکسو ہو جاتے ہیں تو عجیب لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی ہے. برہان انٹرچینج پہ شیلنگ ویلنگ بہت ہو رہی. برہان انٹرچینج پہ، فتح جنگ میں، میاں والی میں، فیصل آباد میں، وہ اب اس کی میں تفصیلات عرض کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میاں والی کے قافلے پر، میاں والی کا قافلہ تھا فتح جنگ میں جو پہنچا ہے. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وزیر اعظم کل چلے گئے ہیں، وہ کچھ وزراء بھی چلے گئے ہیں. فیڈرل راجز بھی خالی کرا لی جہاں ارکان اسمبلی اور وزراء ٹھہرتے ہیں، یعنی جن وزراء کو مکانات نہیں ملتے. وہ کابینہ بہت بڑی ہے، اتنے مکان نہیں ہیں سرکاری جو وزراء کے شامل. وہ 83 ہیں کچھ وزراء اور مشیر سب مل کے. تو وہی بات کہ وہ اگر اپنا بشرا بی بھی موجود رہیں، اور علیمہ خاں پتہ نہیں کہاں ہیں. بزدلی تو چھو کے نہیں گزری علیمہ خاں کو، تو کسی حکمت عملی کے تحت وہ ظاہر ہے ابھی سامنے نہیں آئیں. سامنے آ جائیں گی میرا خیال ہے. ہاں جی، بڑا واقعہ جو ہوا ہے، یہ رپورٹ تو ہو رہا ہے یہاں کی چیزیں، باہر کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا بھی کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے بہت بڑی خبر چھاپی ہے، پاکستانی پولیس arrest thousands of عمران خان's workers of rally in capital. thousands of workers، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے. اچھا، کہاں مظاہرے ہوئے ہیں؟ 40 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں. آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، اٹلی میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اسپین میں، یونان میں، نیو یارک میں شہباز گل صاحب نے قیادت کی. بڑی انرجی ہے. انہی دن میں 2-3 ویلاگ بھی کر دیتے ہیں اور جناب سیاسی کام بھی کر رہے ہیں. اتنی انرجی ہے، میں تو حیران ہی رہ گیا. پاکستانی میڈیا بہت سہما ہوا ہے
کل کچھ تھوڑی سی ہمت دکھائی تھی، لیکن پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بس کرو اب، اور حکم تو ماننے پہ مجبور ہیں۔ میڈیا نہیں ہے یہ ارب پتیوں کے ادارے ہیں، ان کے کاروبار دوسرے ہیں۔ اور جو تھا ایک آدھ میڈیا تھا بھی، وہ بھی ایک آدھ انگریزی اخبار ہے کراچی جس کا ہیڈ آفس ہے، لیکن آج تو وہ میں لانا بھول گیا اخبار، آپ کو اس کی پہلے صفحے کی سرخیاں پڑھ کے سناتا تو آپ کو کچھ حیرت ہوتی کہ کچھ خبریں درست ہیں اور کچھ بالکل فرمائشی ہیں۔ اشتہارات بھی لینے ہیں، زندہ رہنا ہے، ظاہر ہے، اکانومی تو کوئی ہے نہیں، اشتہار تو بس سرکاری ہیں۔ تو سمندر پار پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں، یعنی لندن کے مظاہرے میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم رہتا ہے، وہاں تو روکا نہیں جاتا مظاہرین کو، بس پیرامیٹرز طے کیے جاتے ہیں کہ ان حدود میں آپ رہیں گے، اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ تو وہ اشوک سمائن ہیں جو ایک بڑے ممتاز دانشور ہیں انڈیا کے، انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا۔ کل رات کو میں نے دیکھا کہ دس از ناٹ پاکستان، دس از لندن، یا شاید کہا دس از ناٹ لاہور، دس از لندن، یعنی اتنا بڑا مظاہرہ تھا کہ لگتا تھا کہ پاکستان کا کوئی شہر ہے۔ یہی ہے جناب، زیادہ اہم چیزیں تو یہی تھی، اور بہت خبریں ہیں ویسے، لیکن وہ تو اب 2 گھنٹے آدمی بیان کرتا رہے، اس کی ڈیٹیلز بیان کرتا رہے، وہ ہمارے دوست جو خبریں دے رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اسلام آباد وہ پہنچ جائیں گے، دیکھیے 3 قافلے آ رہے ہیں وہاں سے، ایک شاہد خٹک جس میں غالباً صدر عارف الوی بھی ہیں، ایک میں نے آپ سے عرض کیا علی امین گنڈا پور کا جو بڑا قافلہ ہے، اور ایک ہزارہ سے۔ ہزارہ جو ہے نا، وہاں سے آنا آسان ہے، آسان اس لیے ہے کہ وہ اسلام آباد کے نواب تک تو وہ ہزارہ ڈویژن ہے، یعنی پختونخوا کی حکومت ہے۔ حکومت کو خطرہ، میں بھول گیا تھا جو بہت سب سے اہم خبر ہے، صوبائی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور عدلیہ کو مزید یعنی زنجیریں پہنانے کے لیے، حالانکہ بکرے کی طرح باندھ رکھا ہے عدلیہ کو، لیکن ابھی تسلی نہیں ہے، اور کچھ اور چیزوں کے لیے جو اقدامات حکومت کرنا چاہتی ہے، 27ویں ترمیم پہ غور کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی فوری تو اجلاس نہیں ہو سکتا جو صورتحال ہے، وہ بہرحال وہ 27ویں ترمیم پہ غور کیا جا رہا ہے، یعنی حکومت خودکشی کی طرف نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ تو یہیں رہے گی، عسکری قیادت تو یہیں رہے گی، لیکن شہباز شریف نہیں رہیں گے۔ حرم سرا میں نہ ہوں گے حرم سرا والے، مگر غریب رہیں گے غریب خانے میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔